اور حنفیہ کے یہاں قربانی 12 تک جائز ہے، وہ 13 تک کو جائز نہیں مانتے ہیں۔ 13 تک تکبیریں پڑھنے کو جائز مانتے ہیں، 13 تک کو ایام تشریق مانتے ہیں، اور 13 تاریخ تک روزہ رکھنا بھی ان کے یہاں منع ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن قربانی 13 تاریخ کی وہ نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 تاریخ کی قربانی اور مزید 2 دن اور بتایا ہے، لہذا یہی صحیح ہے۔ کسی صحابی کا ذاتی عمل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، کسی صحابی کا ذاتی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن بتائے ہیں تو ظاہر ہے کہ 13 تاریخ بھی ایام تشریق میں شامل ہے، 13 تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 100 اونٹوں کی قربانی بھی جو نحر کیا تھا وہ پہلے ہی دن کیا تھا۔ 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقی جو 37 اونٹ بچے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان پر چھری چلوائی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کا پہلا اور افضل دن جو ہے وہ 10 تاریخ ہے، لیکن اس کے بعد مزید 3 دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر اختلاف کی گنجائش باقی ہے، لیکن شریعت کسی بھی مسئلے میں مخالفت کرنے کی پکش میں نہیں ہے۔ اختلاف ایک الگ چیز ہے اور اختلاف پر مخالفت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ قرآن کریم پورا پڑھ جائیے، قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اختلاف مت کرو۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ اختلاف تو ہوگا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دین کے کسی بھی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا راستہ یہ بتایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ، وہاں سے جو تمہیں حکم ملے اس کو دونوں پکش مان لیں۔ دلیل آ جانے کے بعد پھر مخالفت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ نبیوں کو موت نہیں آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے جبل طور پر، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے ہیں اور قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم وہ لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کر کہا تھا عمر ہوش میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا، جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے۔ اے عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور پوری دنیا کو بھی موت کی گھاٹ اترنا ہے۔ اے عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر محمد رسول اللہ کو موت آ جائے، کتنا صریح لفظ کہا، فإن مات، اگر یہ موت، اگر محمد رسول اللہ کو موت آ جائے، او قتلا، یا کسی میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا محمد رسول اللہ کے انتقال یا قتل کی خبر سن کر کیا تم اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے عمر کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ اس وقت حضرت عمر فاروق کے جو جملے ہیں وہ تاریخی جملے حدیث کی کتابوں میں بخاری جیسی حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جملے یہ ادا کیے تھے، جب ابو بکر قرآن کی آیتیں میرے سامنے پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آج ہی نازل ہو رہے ہوں اور مجھے آج سے پہلے ان قرآن کی آیتوں کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔
پھر حضرت ابو بکر صدیق نے تمام مجمع کو اکٹھا کیا اور محمد رسول اللہ کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، کہیں لوگوں میں بدعقیدگی پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے ملنے گئے، کہیں یہ صحابہ میں ایک عقیدہ نہ بن جائے کہ نبی اکرم زندہ ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، سنو لوگو، غور سے سنو، ما منکم محمدن، ما منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم لوگوں میں جو محمد رسول اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا، جو محمد رسول اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، جو محمد رسول اللہ کو خدا سمجھتا تھا، وہ سن لے، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا، جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ عقیدہ بتانا مقصد تھا کہ لوگوں، حضرت عمر نے ابھی تک جو کہا وہ سب غلط کہا ہے، محمد رسول اللہ زندہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جو موت لکھی تھی وہ موت محمد رسول اللہ کو آ چکی ہے، اور اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ اگر باقی کوئی چہرہ، کوئی ذات رہے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس عقیدے کو اس خطبے کے ذریعے چینج کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی گنجائش باقی ہے، لیکن کسی اختلاف پر، مخالفت پر اڑے رہنا نہیں۔ ہم نے جو کہا ہے وہی پتھر کی لکیر ہے، ہم نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک سفر میں ہیں، پرانے صحابی ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی پرانے صحابی ہیں اور دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک سفر پہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جنگل سے گزر ہو رہا ہے، رات جنگل میں گزارنا پڑ رہی ہے، دونوں نے اپنی اپنی چادر جنگل میں بچھا لی اور سونے لگے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو دونوں جنبی ہو چکے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، دونوں انسان کے ذات لگی ہوئی ہے، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ سوئے رات کے اندر، صبح اٹھے تو دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ کیا کیا جائے؟ بغیر غسل کے نماز نہیں، لیکن جنگل میں کہیں پانی نہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عمار کہتے ہیں، اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مجلس میں موجود تھا، قرآن کریم کی آیت ہے، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اس لیے تیمم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے عمار، جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وہاں میں بھی موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تو یہ حکم وضو کے سلسلے میں نازل ہوا ہے، غسل کے سلسلے میں نازل نہیں ہوا ہے۔ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے، لیکن ہمیں وضو کی نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، لہذا اپنی طرف سے ہم کیوں اس میں عقل دوڑائیں؟ حضرت عمار نے کہا، یہاں سے اللہ کے رسول بہت دور ہیں، ہم مسئلہ معلوم کرنے جائیں گے تو کافی وقت لگے گا، کئی دن لگیں گے، ہم لوگ کئی دن کا سفر کر چکے ہیں، اب تو سوائے قیاس کے، اجتہاد کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ چلیے، وضو کے لیے چھوٹا تیمم کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر نے کیا کیا؟ اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے، تھوڑی دیر کے لیے پردے میں چلے گئے، درختوں کی اوٹ میں چلے گئے، اور انہوں نے اپنے پورے جسم پر مٹی مل لی۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، تمرغت کما تمرغ الدابہ، حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹنے لگے جیسے چار پیر والا جانور مٹی میں لوٹتا ہے، تاکہ جسم کے ہر حصے پر میری مٹی لگ جائے اور ہم پاک ہو جائیں۔ وہ مٹی پر اپنے جسم کو لوٹ کر واپس آتے ہیں اور انہوں نے نماز ادا کر لی۔
حضرت عمر نے کہا میں نے ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور فرماتے ہوئے نہیں، ہم تو اس وقت تک نماز ترک کر دیتے ہیں جب تک کہ ہمیں پانی نہیں مل جاتا۔ وہ شہر کی آبادی میں آئے، صبح سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، شہر میں پانی مل جاتا ہے، جب پانی مل جاتا ہے تو انہوں نے غسل کیا اور سب سے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، قضا ہو گئی تھی، اس نماز کو ادا کیا۔ ان دونوں نے اپنا اپنا عمل کر لیا۔ حضرت عمار نے اپنے پورے جسم پر مٹی پھیر لی اور نماز پڑھ لی، لیکن حضرت عمر نے مٹی نہیں پھیری۔ انہوں نے، اور کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، انہوں نے سورج نکلنے تک انتظار کیا اور پانی ملنے تک انتظار کیا، پھر غسل کیا اور نماز پڑھی۔ جب سفر ختم کر کے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے ان دونوں صحابہ نے جب اپنا اپنا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا، اے عمار ابن یاسر تم نے بھی غلط کیا، اور اے عمر تم نے نماز ترک کر کے تم نے بھی غلط کیا۔ دونوں کی غلطی، تم نے پورے جسم پر مٹی پھیری یہ بھی غلط، اور تم نے غسل تک پانی کا انتظار کیا اور اس کے لیے سورج تک نکل آیا، تم نے بھی غلط کیا۔ تیمم ایک ہی ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تب بھی وہی تیمم ہے، اور اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے اور غسل کے لیے پانی نہ ملے تب بھی اس کو وضو والا تیمم ہی کرنا پڑے گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ مارنا ہے، ان کو ایک بار پھونک مارنا ہے، دونوں ہاتھوں پہ ایک بار پھونک، جتنی مٹی ہاتھ میں لگی ہے تھوڑی بہت اڑ جائے، اور جو بچی ہو اسی کو اپنے چہرے پر مل لیجئے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، یہاں یہ ٹخنا ہے نا یہ گٹا، یہاں سے ایسے پھیرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے پھیرنا ہے۔ بس اتنا تیمم ہے، ایک ضربہ بس، اور اسی کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ سب سے بڑی عدالت ہے محمد رسول اللہ کی، اور اس عدالت میں جب مقدمہ گیا تو عمار بھی غلط ہو گئے اور حضرت عمر فاروق بھی غلط ہو گئے۔ علماء نے ایک اصول بنا دیے، محدثین نے حدیثوں کو سمجھنے کے ایک اصول بنا دیے، ہوتا ہے اس اصول کی کسوٹی پر کوئی چیز رکھی جائے گی تو ٹھیک، ایک حکم بنا دیا عام، ایک حکم بنا دیا خاص۔ عام ہے تو وہ عام ہی رہے گا، خاص ہے تو وہ خاص ہی رہے گا۔ عام حکم کو اگر کوئی خاص دلیل خاص کر رہی ہے تو وہ خاص کے حکم میں ہے۔ قرآن ایک حکم عام بیان کرتا ہے، سنیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر سارے کے سارے مردار حرام ہیں، مرا ہوا جانور حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردہ حرام ہے، والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے، واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے، کسی غیر کا نام لیا جائے یا کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو پال پوس کر بڑا کیا جائے، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے ایک عام حکم بیان کر دیا، مردار حرام ہے، خون بھی حرام ہے۔ اب سارے مردے حرام رہیں گے اور سارا خون چاہے وہ کیسا بھی ہو وہ حرام رہے گا، لیکن بخاری و مسلم کی دلیلیں اور حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمیں ایک خاص حکم ملتا ہے۔ قرآن نے تو سارے مردے حرام قرار دے دیے، سارا خون حرام قرار دے دیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی ایک روایت خاص کر دیتی ہے، سنو، خون تو سب حرام ہے، مردہ تو سب حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دو مردے حلال قرار دے رہے ہیں۔ انہی دو مردوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا السمک والجراد، ایک مچھلی ہے جس کو میں نے مردہ کی مردہ مچھلی کو بھی حلال قرار دیا ہے، اس پر چھری چلا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنفس نفیس مردہ ہے، چاہے ندی سے مردہ نکلے، چاہے وہ سمندر سے مردہ ملے یا تمہارے پاس مردہ حالت میں آئے، بہرحال وہ حلال ہے، اس کو آپ کاٹیے اور کھائیے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے کی، اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام حکم سے دلیل
خاص مل گئی ہمیں، اب ہم مچھلی کو حلال مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حلت بیان کر دی ہے اور اس عام سے اس کو خاص کر دیا ہے۔ والجراد، اور ایک ٹڈی کا حکم دے دیا ہے کہ ٹڈی بھی جو مری کی مری ہو، اور تمہیں کھیتوں میں یا کھلیان میں یا جنگل میں مری ہوئی ٹڈی مل جائے، اگر تم اس کو کھانا چاہو تو وہ مردہ ٹڈی بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ دو مردوں کو حلال قرار دے دیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث اس کو خاص کر رہی ہے کہ دو قسم کے خون بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان خونوں کی حلت بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں الکبد والطحال، ایک کلیجی تمہارے لیے حلال ہے اور دوسری تلی بھی حلال ہے۔ کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے دو خون، ایک کلیجی اور ایک تلی حلال ہے۔ سنیے، ایک عام حکم تھا کہ سارے مردے حرام، لیکن اللہ کے رسول کی ایک خاص حدیث نے، ایک خاص روایت نے ان دو چیزوں کو الگ کر دیا۔ مردے کو، مردوں میں دو مردے یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور خون میں دو خون، ایک جو ہے کلیجی اور دوسری تلی۔ تو دیکھیے آپ، اس خاص دلیل کی وجہ سے اب یہ دونوں چیزیں حرمت کے دائرے سے نکل گئی ہیں۔ وہی میں نے کہا اگر کوئی دلیل خاص نہیں ہے، اگر خاص نہیں ہے تو پھر سب عام رہتا۔ اگر اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے تو مردہ مچھلی بھی حرام رہتی اور مردہ اور کلیجی بھی حرام رہتی، کیونکہ کوئی دلیل خاص نہیں اور حکم عام ہے۔ لیکن جب خاص دلیل مل گئی تو یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ اب دیکھیے، ایک عام حکم ہے، ایک عام حکم ہے ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں۔ ایک عام حکم ہے، سارے کے دن قربانی کے دن ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کی دلیل، اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حکم عام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دلیل خاص یا خاص حکم دے کر رات کی قربانی سے منع نہیں کیا ہے۔ جب منع نہیں کیا ہے تو اس حکم کے دائرے میں رات بھی شامل ہو گئی۔ کیا ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں؟ جب سارے دن قربانی کے دن ہیں تو رات بھی ایام تشریق میں شامل ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ دن میں قربانی کر سکتے ہو رات میں نہیں تو ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 سے لے کر 13 تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کرو، تو یہ حکم عام ہے۔ اب اس کو حرام یا ناجائز کرنے کے لیے دلیل خاص کی ضرورت تھی کہ تم فرض نماز کے بعد مت پڑھنا، لیکن ایسی کوئی روایت جب نہیں ملتی ہے تو میرے بھائیوں اس حکم کے اندر وہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ جب عام حکم ہے تو وہ فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات کو سمجھنے اور نہ سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے جان لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی نہیں، تو کم سے کم جماعت کے سب سے بڑے ادارے کی بات مان لو، جماعت کے سب سے بڑے مدرسے کی بات مان لو، جماعت کے سب سے بڑے مفتی کی بات مان لو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جو کہا وہی پتھر کی لکیر ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے اختلاف کی بنیادیں پڑتی ہیں اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دلیلیں بہت اس طریقے کی دلیلیں اتنی ملتی۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ قربانی ہے، آپ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ تو ہمدردی کے لیے، خیرات تو ہمدردی کے لیے، نماز دیکھا جائے تو ٹخنے سے ٹخنا اور پیر سے پیر ملائیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، یہ بھی آپسی کدورت کے لیے کہ یہ ختم ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قربانی کا مہینہ، قربانی تو ہم نے کر لی اور آج بھی کریں گے، کل تک باقی ہے، وہ کل تک ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اثرات دیکھیں ہم اپنی زندگی پر کیا مرتب ہوئے۔ آئیے، میں کل رات کے تقریباً 12:45 کے آس پاس، 12:45 کے آس پاس میرے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی، میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ میں سقراط کا
مطالعہ کرنے لگا۔ یونانی فلسفیوں میں بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں، افلاطون، نیپولین، سقراط۔ میں سقراط کو پڑھ رہا تھا۔ مہان پرشوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے انسانوں کو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آخر ان لوگوں نے نام کیسے کمایا۔ میں سقراط کو پڑھ رہا تھا۔ سقراط کی ایک بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ غور سے سنیے گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا، اور بیچ جنگل میں جب پہنچتا ہے تو اس بیٹے کا پیر پھسل جاتا ہے۔ جیسے اس بیٹے کا پیر پھسلتا ہے، اس کی زبان سے آواز نکلتی ہے چیخ کر، مجھے بچاؤ میں گرا۔ زور سے بولا، مجھے بچاؤ میں گرا۔ اس کی آواز قریب میں ہی ایک پہاڑ سے ٹکراتی ہے۔ اس بچے کی آواز قریب سے ہی ایک پہاڑ سے ٹکراتی ہے، اور پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد وہ آواز واپس آتی ہے لوٹ کر، میں گرا مجھے بچاؤ۔ یہ لڑکا کہتا ہے، کون ہے وہاں؟ پہاڑ سے ٹکرا کر آواز واپس آتی ہے، کون ہے وہاں؟ لڑکے کو غصہ آتا ہے۔ لڑکے نے کہا، خاموش۔ پہاڑ کے دامن سے ٹکراتے ہوئے آواز آتی ہے، خاموش۔ بچے کو مزید غصہ آتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے، تم بزدل ہو۔ ٹکرا کر آواز واپس آتی ہے، تم بزدل ہو۔ اس نے کہا، تم کائر ہو۔ پہاڑ سے ٹکرا کر آواز آتی ہے، تم کائر ہو۔ اس نے پھر چیخ کر کہا، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے مقابلہ کر سکو اور سامنے آ سکو۔ وہاں سے آواز آتی ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے سامنے آ سکو۔ لڑکے نے کہا، ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیڈی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹے غور کرو۔ بیٹے نے ایک دو بدتمیزی کے جملے اور کہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ۔ ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ۔ باپ نے کہا، بیٹے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، رکو۔ ارے صاحب آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ وہاں سے آواز آتی ہے، ارے صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کون ہیں؟ ارے صاحب آپ تو بہت بہادر ہیں۔ اس باپ نے کہا، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے، ارے بھائی آپ تو بہت بہادر ہیں۔ ارے صاحب میں نے آپ سے اچھا انسان دیکھا ہی نہیں۔ پہاڑ سے ٹکرا کر آواز آتی ہے، ہم نے تو آپ سے اچھا انسان دیکھا ہی نہیں۔ کہا، بیٹے تم نے جو کہا وہ بھی سنا اور ہم نے جو کہا وہ بھی سنا۔ اس آواز کا نام ہے گونج۔ اس آواز کا نام ہے گونج۔ یہی دنیا ہے۔ یہ آواز ہمیں دنیا کا ایڈریس دے رہی ہے۔ یہ آواز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہی دنیا کا نظام ہے۔ تم جس کو جیسا اور جس طرح استعمال کرو گے اور جس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے ویسا ہی تمہیں لوٹ کر ویسا ہی ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں عزت ملے تو عزت دینا سیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہاری عزت ہو تو دوسروں کو عزت دینا سیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں 4-5-10 آدمیوں میں بٹھائیں اور عزت دیں تو تم بھی 4-5-10 آدمیوں کو اپنے پاس بٹھانا سیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہماری قدر و منزلت کو سمجھیں تو سب سے پہلے تمہیں لوگوں کی قدر و منزلت کو سمجھنا پڑے گا۔ بیٹے یہ دنیا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے لیتی ہے۔ اگر تم دوسروں پر ظلم و ستم کرو گے تو کل تمہارے اوپر بھی ظلم و ستم ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ حق و انصاف ہوتا رہے تو تمہیں دوسروں کے ساتھ حق و انصاف کرنا پڑے گا۔ بیٹے یہ دنیا ہے اور یہ گونج ہمیں بتا رہی ہے کہ یہی دنیا کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں قربانی ہمیں یہی سکھا کر گئی ہے اور یہ مہینہ ہمیں یہی سکھا کر گیا ہے کہ اپنے پیٹ پر جو تم نے آج کھایا ہے اور جو پورے سال تم کھاتے ہو، غریب لوگ ایسا گوشت کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سال کے 12 مہینے ہم ایسا ہی کھائیں تو دوسروں کو اسی طریقے سے کھلانا سیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردی بنی رہے تو تمہیں بھی دوسروں کی ہمدردی کو اپنانا پڑے گا۔ اس پہاڑ کی آواز نے یہ ثابت کر دیا ہے اور باپ نے اپنے بیٹے کو یہ درس دے کر سمجھا دیا ہے
یہ دنیا کا نظام ہے، تم دوسروں کو عزت دو گے تو تمہیں عزت ملے گی، تم دوسروں کو پیار دو گے تو تمہیں پیار ملے گا، ورنہ لوٹ کر وہی چیز ملے گی جو تم دوسروں کو دے رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس سے بہت کچھ سبق ملا ہوگا اور سبق ہم نے سیکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قربانی کے اس مہینے سے ہمیں یہی ہمدردی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا درد ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں پیش کی اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ اس قربانی کو امت اسلامیہ کے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنا دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔